مولدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. کیونکہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. صحابہ وہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. معزز دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج 17 رمضان المبارک کا دن ہے. آج کے دن وہ عظیم کارنامہ رونما ہوا تھا کہ جس میں صحابہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ سرکار پہ قربان کر دیا تھا، اور اللہ نے آج کے دن اسلام کو فتح عطا فرمائی تھی. آج کے دن حق و باطل کا مقابلہ تھا. حق ایک طرف تھا، باطل ایک طرف تھا، اور اللہ نے پھر حق کو سچا کر کے دکھایا اور اپنے فرشتوں کے ذریعے ان 313 کی مدد فرمائی. حضرت جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، زمین پہ آپ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل، زمین پہ سب سے افضل وہ لوگ ہیں میرے بعد جنہوں نے میدان بدر میں، غزوہ بدر میں شمولیت کی. وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں. جبریل امین نے ابھی یہ بات سنی تھی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جیسے وہ بدری صحابہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اس طرح ہی اللہ نے وہ فرشتے بھی جنہوں نے میدان بدر میں آ کے شمولیت کی تھی، وہ فرشتے فرشتوں میں افضل، اور جو مخلوق میں شامل ہوئے تھے بدری صحابہ، وہ مخلوق میں سب سے افضل. اور یارو، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا کہ اگر زندگی ہے تو وہ سرکار کے لیے ہے. اگر زندگی کا مقصد کوئی جناب والا مدعا ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے مدینے والے کی ذات. اللہ تعالیٰ نے ان بدر والوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک تم میدان بدر میں بے سر و سامان تھے، ہم نے تمہیں فتح عطا فرمائی. یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی ہے. نہیں تو یارو، ترجمہ کرنے والوں نے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ بہت ہی الگ انداز میں کیا، اور جس میں انہوں نے صحابہ کی توہین کی. صحابہ کی نہیں، بلکہ اس میں میدان بدر میں تو میرے آقا بھی تھے. اس میدان بدر میں تو معتبر صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی تھے، سیدنا عثمان غنی بھی تھے،
سیدنا علی المرتضیٰ بھی تھے۔ یارو اس میدان میں تو معتبر صحابہ تھے، اور وہ صحابہ تھے جن کو اللہ نے مخلوق میں افضل قرار دیا، سب سے افضل بدری صحابہ کو قرار دیا۔ وہ صحابہ تھے، ترجمہ کرنے والوں نے یارو ان کی بھی توہین کر دی۔ میں وہ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا، پر یارو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اگر زندگی میں کبھی بھی ترجمہ پڑھنا ہو تو وہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح عشق والا ترجمہ ہے، نہ اس میں بے ادبی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادب جب تک انسان کے پاس نہیں آ سکتا تب تک انسان کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تم اس وقت میدان بدر میں بے سر و سامان تھے، ہم نے تمہیں فتح عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ یارو وہ 313 تھے، صرف 313۔ اس کا پس منظر غزوہ بدر کا یہ ہے کہ حضور ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے، ابھی 2 ہجری چل رہی تھی، 12 رمضان کو حضور روانہ ہوئے تھے اور 19 رمضان کو حضور واپس مدینہ میں تشریف لے کے آئے تھے غزوہ بدر سے فارغ ہو کے۔ اور جو یہ مارکہ ہوا تھا اور جو یہ فتح حاصل ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، وہ 17 رمضان المبارک کا دن تھا۔ جب حضور ہجرت کر کے آئے تو کافروں نے مکے میں بیٹھ کے مختلف سازشیں کرنا شروع کر دی، اور ابو جہل کو یہ ڈر پڑ گیا کہ حضور مدینے میں چلے گئے ہیں، مدینہ ہمارا تجارتی جو سفر ہوتا ہے اس میں وہ مدینہ بھی آتا ہے، اور یہ مدینے والے پھر ہمیں روکا کریں گے اور ہمارا سامان لے لیا کریں گے، اس وجہ سے تو ہمیں تجارتی مشکلات سفر میں بہت آئیں گی۔ انہی دنوں میں ابو سفیان سامان لینے کے لیے گیا ہوا تھا، تجارتی قافلہ تھا ایک بہت بڑا، وہ لے کے آ رہا تھا واپس۔ ادھر سے پتہ چلا کہ ابو سفیان بھی آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ یہاں سے گزرے، وہ جو سامان لے کے جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، وہ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ ادھر سے ابو جہل کو خبر ہو گئی، کیونکہ مدینہ کے جو منافقین تھے، جو منافقین مدینہ تھے، وہ کبھی بھی سامنے آ کر نہیں لڑتے تھے، وہ ہمیشہ بیک پہ ہو کے لڑتے تھے، اور کبھی بھی تلواروں سے جنگ نہیں وہ کرتے تھے، وہ اپنے ذہنوں سے لڑائیاں کرواتے تھے۔ انہوں نے مکے میں ابو جہل کو خبر دی، ابو جہل نے مکے میں تقریر کی، کہنے لگا او مکے والوں تمہارا سامان لوٹا جائے گا، وہ تمہارے قافلے پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس نے ایک تقریر کی جس سے ان کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہوا، وہ وہاں سے لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ ادھر سے حضور نے اپنے صحابہ کو بٹھا لیا، فرمایا صحابہ وہ کافر مکے سے ہمارے خلاف چل پڑے ہیں، کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ ابھی یہ بات کرنے کی دیر تھی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور فرمایا آقا وہ آپ کی طرف ایک نظر بھی نہیں کر سکتے، حضور ہم آپ کے ہیں، حضور ہم کل بھی آپ کے تھے، حضور ہم آج بھی آپ کے ہیں، حضور جدھر آپ کہیں گے ہم وہیں چلیں گے۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سرکار ہم وہ قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ چلیں گے، ہر لمحہ آپ کے ساتھ چلیں گے، یہاں تک کہ ہماری زندگیاں بھی چلی گئیں تو ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں تو بس پرواہ ہے تو آپ کی پرواہ ہے، جو کچھ ہوندہ ہے ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، گل روے یا نہ روے گل رہ جائے آقا پاک دی۔ جہاد کا جذبہ اتنا تھا ان میں۔ بات شارٹ کر رہا ہوں، اور جب سب تیاریاں مکمل ہو گئی نا، سب تیاریاں مکمل ہو گئیں،
تو دو چھوٹے چھوٹے صحابی تھے، ایک کا نام حضرت معاذ تھا، ایک کا نام حضرت معوذ تھا۔ معاذ بڑے تھے، معوذ چھوٹے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی جانا ہے جہاد کے لیے آپ کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا بچوں تم ابھی چھوٹے ہو، آئندہ اگر تمہاری ضرورت پڑی تم بڑے ہو جاؤ گے پھر تمہیں لے چلیں گے۔ دونوں رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یتیم ہیں، ہمارا والد دنیا میں نہیں ہے اور ہماری ماں گھر میں رو رہی ہے کہ آج تمہارا والد زندہ ہوتا وہ جہاد پہ جاتا۔ حضور میری ماں رو رہی ہے، ہماری ماں رو رہی ہے، حضور ہمیں اجازت دیں ہم بھی جہاد پہ جائیں۔ حضور نے فرمایا معاذ تم قد میں بھی بڑے ہو اور عمر میں بھی بڑے ہو، تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، معوذ تم چلے جاؤ گھر۔ ابھی یہ بات کہنے کی دیر تھی، حضرت معوذ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ننھے ننھے ہاتھوں سے ہاتھ جوڑ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ قد میں بڑا ہے نا میرا بڑا بھائی معاذ، یہ طاقت میں تو میرے سے بڑا نہیں ہے۔ حضور ہم کشتی کرتی ہیں نا جب گھر میں تو یہ ہمیشہ میرے سے کشتی ہار جاتا ہے، حضور مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، اگر حضور آپ نے یقین کرنا ہے تو ہماری کشتی کروا کے دیکھ لیں۔ حضور نے فرمایا چلو بھی کشتی کرو، دیکھ لیتے ہیں کس کی طاقت زیادہ ہے۔ ابھی کشتی کرنے لگے تھے، چھوٹا معوذ بڑے معاذ کو کہنے لگا بھیا تمہاری تو منظوری ہو گئی ہے، اگر تم ہار جاؤ گے نیچے گر جاؤ گے تو میری بھی منظوری ہو جائے گی، تیری مہربانی ہوگی کام دونوں کا بن جائے گا۔ ابھی بھائی نے معاذ نے یہ بات سنی، زمین پہ گرا، معوذ اوپر بیٹھ گیا، فرمایا حضور دیکھ لیں میں جیت گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو ننھے مجاہدو تم بھی تیار ہو جو تم بھی ساتھ جہاد پہ چلو گے۔ یہ تھا جذبہ جہاد، ان کا ایک ہی موٹو تھا، زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ زندگی اسلام کے لیے ہے، اگر اسلام نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے۔ آج لوگ کچھ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کدھر ہے، جہاد کدھر ہے، تلوار کدھر ہے۔ اللہ کی قسم اسلام ان مواقعوں پر پھیلا ہی اسلام تلوار کے ساتھ ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے ابو جہل کو قتل ہی تلوار کے ساتھ کیا تھا، ابو جہل کو قتل ہی تلوار کے ساتھ کیا تھا، ابو جہل کا خاتمہ ہی تلوار کے ساتھ کیا تھا اور جہاد بھی تلوار کے ساتھ لڑا تھا۔ صحابی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ معذور تھے، چل نہیں سکتے تھے، ایک ٹانگ نہیں تھی، حضور کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے آپ کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا عمر تو معذور ہے رہنے دے۔ رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں معذور ہوں کیا؟ یہ بڑا ہی پیارا جملہ ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں معذور ہوں کیا جنت میں لنگڑے نہیں جائیں گے، یا جنت میں معذور نہیں جائیں گے؟ حضور مسکرا پڑے، فرمایا عمر تیاری کر تو بھی ساتھ چلے گا۔ یارو یہ کل تعداد تھی 313 کی، اس میں بچے بوڑھے جوان معذور سب شامل تھے، 313 تھے میرے آقا کے مجاہد۔ نہ تیغو تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغو تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، ہمیں تو بس بھروسہ ہے ایک سادہ سی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیوں
کیونکہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ یارو یہ لشکر چلا، آسمانوں کے فرشتے بھی ان پر ناز کر رہے تھے، زمین والے بھی ان پر ناز کر رہے تھے۔ میدان بدر